چند گزارشات۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی درس و تدریس ایک بہت بڑا شرف اور سعادت ہے جس کا حصول اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کے بغیر ممکن نہیں۔ میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یہ سعادت نصیب فرمائی اور خدام حدیث کے عظیم المرتبت گروہ میں شامل فرمایا۔ فللہ الحمد والمنہ۔ مادر علمی دارالعلوم المحمدیہ لوکو ورکشاپ میں احادیث کی مختلف کتب کی تدریس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حدیث کی شہرا آفاق کتاب جامع ترمذی کی تدریس و خدمت کی توفیق بخشی اور متعدد طلباء کو جامع ترمذی سبقاً پڑھائی۔ اردو میں جامع ترمذی کی شرح اور فوائد کے حوالے سے کئی اہل علم نے خامہ فرسائی کی۔ ان میں ایک روشن اور تابندہ نام ہمارے استاد گرامی مناظر اسلام شیخ الحدیث حافظ محمد یحییٰ گوندلوی رحمہ اللہ کا ہے۔ استاد محترم حضرت گوندلوی رحمہ اللہ جہاں بلند پایا محقق، مصنف، مؤلف اور ادیب تھے، وہاں کہنا مشق شارح حدیث بھی تھے۔ آپ نے جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کا سلیس اور عام فہم ترجمہ اور مختصر جامع حواشی تحریر فرمائے۔ شاید استاد گرامی کے پیش نظر مدارس کے طلباء اور اساتذہ یا حدیث کا فہم رکھنے والا طبقہ تھا کہ انہوں نے متعدد احادیث کی مختصر وضاحت فرمائی ہے اور تفصیل کے لیے اس موضوع پر اپنی کتب کا حوالہ دے کر ان کی طرف رجوع کرنے کا اشارہ فرمایا ہے۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے کئی احادیث کی شرح اور وضاحت کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میرے ناقص فہم کے مطابق یہ دو بڑی وجوہات تھیں جن کی بنا پر یہ شروحات پذیرائی کے اس مقام پر فائز نہ ہو سکیں جس پر انہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بعض سعادتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے وسعت والی بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی منشا معلوم ہوتی ہے کہ دوسرے بھی اس کار خیر میں شریک ہو کر اہل فضل کے ہم رکاب ہو جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کچھ راقم کے ساتھ بھی ہوا۔ ادارہ انصار السنہ پبلیکیشنز حدیث کی خدمت و نشر اور اشاعت میں مثالی کردار ادا کر رہا تھا۔ پاکستان میں ان کے نمائندے محترم محمد رمضان محمدی حافظہ اللہ ہمارے دیرینہ دوست ہیں اور اس امر سے واقف ہیں کہ میں ایک عرصہ سے جامع ترمذی کی تدریس میں مشغول ہوں۔ ایک دن اچانک نمودار ہوئے اور استاد محترم شیخ الحدیث حافظ محمد یحییٰ گوندلوی رحمہ اللہ کی شرح جامع ترمذی پر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کہاں استاد محترم جیسا بلند پایا عالم اور مصنف و محقق اور کہاں مجھ جیسا علم سے تہی دامن، چہ نسبت خاک رابع عالم پاک۔ شروع میں کچھ انقباض محسوس ہوا لیکن جلد ہی اللہ تعالیٰ نے شرح صدر عطا فرمایا، چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے اس کی توفیق سے کام کا آغاز کر دیا۔ ترجمہ و شرح کے بعض الفاظ کی تصحیح کے ساتھ بنیادی کام جو میں نے کیا اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، استاد محترم نے جہاں بعض احادیث کے تحت تفصیل کے لیے اپنی دیگر کتب کی مراجعت کا اشارہ فرمایا تھا، میں نے وہ بحث وہاں سے متعلقہ حدیث کے تحت نقل کر دی۔ یوں سامعین کے لیے بے حد آسانی ہوگی کہ حدیث کی مکمل تفصیل انہیں متعلقہ مقام پر دستیاب ہوگی اور دیگر کتب کی چھان پھٹک کی مشقت سے محفوظ ہوں گے۔ نمبر 2، بعض وہ احادیث جن کی استاد محترم رحمہ اللہ نے شرح کی ضرورت محسوس نہیں کی لیکن حقیقت میں وہ شرح و تفصیل کی متقاضی تھیں، میں نے حسب توفیق اپنے علم کے مطابق ان کی مناسب تشریح بھی کر دی تاکہ افادہ عام میں مزید اضافہ کا باعث ہو۔ نمبر 3، خاص کردہ احادیث جن کا تعلق عقیدہ و منہج سے ہے ان کو مزید واضح کرنے اور آسان انداز سے سلجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ سلفی منہج کی بھرپور ترجمانی ہو۔ نمبر 4، فقہی مسائل میں میخ نکالنے کے بجائے مختصر دلائل ذکر کر کے راجح مسلک کی طرف اشارہ کر دیا ہے اور مرجوح مسئلہ اور اس کے بوگس دلائل کی حیثیت بھی واضح کر دی کیونکہ استاد محترم رحمہ اللہ نے بھی یہی منہج اختیار کیا ہے۔ نمبر 5، بعض وہ احادیث جن سے اہل بدعت و ضلال اپنے گمراہ کن مسائل و عقائد پر استدلال کرتے ہیں ان کی بطور خاص وضاحت کی ہے اور اہل بدعت کے دلائل کا سقم بھی بخوبی واضح کیا ہے۔ نمبر 6، راویان حدیث صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مختصر تعارف بھی پیش کر دیا ہے۔ کتاب المناقب میں اس کا اہتمام زیادہ کیا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ عوام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مساعی جمیلہ سے آگاہ ہوں اور ان کے دلوں میں ان کی محبت فروغ پائے تاکہ وہ جنت کے حقدار بن سکیں۔ نمبر 7، احادیث کے تحت مختصر فوائد لکھنے کے ساتھ جا بجا ان سے مستنبط مسائل کا تذکرہ بھی کیا ہے تاکہ عوام کو محدثین رحمہم اللہ کی
فقہی بصیرت سے آگاہی ہو سکے اور احکام و مسائل کی تفہیم میں مدد مل سکے۔ نمبر 8، میں نے حد المقدور کوشش کی ہے کہ اگر کسی مسئلہ میں میری رائے استاد محترم رحمہ اللہ سے مختلف ہو تو میں نے استاد گرامی رحمہ اللہ کے موقف کو برقرار رکھا اور اس کو ترجیح دی، ماں سوائے ایک دو مقام کے وہاں بھی کوشش کی ہے نوٹ یا بریکٹ لگا کر وضاحت کر دوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ادنا سی کاوش کو قبول فرما کر میرے والدین اور اساتذہ کرام اور ناشرین کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اس میں جو بھی خیر اور عمدگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت ہے، اور جو کوئی کمی یا غلطی ہے وہ میری طرف سے ہے جس پر میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ابو عواب محمد یحییٰ عارفی، مدرس جامعہ احسان الہی ظہیر، شہید، لارنس روڈ، لاہور۔ مرکز انس بن مالک، پاکستان، منٹ سٹاپ، شالیمار ٹاؤن، لاہور۔